سورہ نساء آیت نمبر 12۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے آدھے حصے کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان بیویوں کے لیے کوئی اولاد موجود ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے جو انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے چوتھائی ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ جو انہوں نے وصیت کی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تم نے چھوڑا ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، تو اگر تمہاری کوئی اولاد موجود ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے وصیت کی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی وراثت کے متعلق احکامات کے۔ اس سے پہلے ماقبل میں جو آیت مبارکہ گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترکے کا ایک بڑا اصول بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگر میت کی اولاد ہو، ایک ہوں، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں،
لڑکیاں ہوں کیا ہوں اس کے متعلق گفتگو کی گئی. پھر والدین کے لیے گفتگو کی گئی، والدین کا کتنا حصہ ہوگا، اس کو کیا ملے گا. اب آج کی اس 10 آیت مبارکہ میں چونکہ پہلا جو بیٹا اور ماں باپ کے لیے وراثت کا حصہ بیان کیا گیا وہ نسب کے اعتبار سے ہے، وہ نسب کے اعتبار سے تھا، اور اب جو اس آیت مبارکہ میں حصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ازدواج کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے. تو گویا میاں بیوی کا اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا ملے گا، اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اس کے متعلق احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ مرد کے یعنی خاوند کے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اب دیکھا جائے گا کہ اس کی اولاد تھی یا نہیں، اس سے کوئی اولاد چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی. فرماتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی بھی اولاد نہ ہو تو خاوند کو اس کے ٹوٹل ترکے میں سے نصف مل جائے گا، خاوند کو نصف ملے گا بیوی کے ترکہ میں سے اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر اس بیوی کی کوئی اولاد موجود ہو تو اس کے اس موجودہ خاوند کو کتنا ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا. محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیوی کا ترکہ مل رہا ہے یہ اس کے موجودہ خاوند کو مل رہا ہے. اگر اس سے پہلے اس کا خاوند تھا وہ فوت ہو گیا یا طلاق دے دلا کے فارغ ہو چکے ہیں، اس کی بات ہی نہیں ہے، وہ ختم. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو موجودہ خاوند ہے اس کے متعلق. اور دوسرے نمبر پر یہ جو کہا نا کہ بیوی کی اگر اولاد موجود نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس خاوند سے اولاد نہ ہو بلکہ اس کی آل اور کوئی اولاد موجود نہ ہو. فرض کیا کہ اس خاوند نے جب اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا تو وہ عورت بیوہ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے پہلے خاوند سے کوئی نہ کوئی اولاد موجود ہے. تو اگر اس کی اولاد موجود ہو، چاہے وہ اس خاوند سے ہو چاہے پہلے خاوند سے ہو، اس کا مطلب ہے اس کی اولاد موجود ہے، تو اس اولاد کی موجودگی کے اندر اس خاوند کو چوتھائی حصہ ملے گا. یہ نہیں کہ جناب میری تو اولاد نہیں ہے نا، یہ تو اس کی سابقہ شوہر سے ہے اور یہ جانے اور وہ جانے، نہ، بس اس عورت کی اولاد موجود ہے چاہے اس خاوند سے ہو چاہے پہلے خاوند سے ہو، تو اس میاں صاحب کا یا خاوند صاحب کا جو حصہ ہے وہ چوتھائی ہو جائے گا. اور یہ چوتھائی حصہ من بعد وصیت، کہ یہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے. جو عورت کی ادائیگی قرض وغیرہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد یا جو سے وصیت کی ہے، اور یہ آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے کہ وصیت 1/3 کے اندر پورا کیا جائے گا، 1/3 سے زائد کسی صورت کے اندر وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی ورثاء راضی ہوتے ہیں، سب مل کر راضی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ کیس ہے، وہ ایک الگ کیس ہے، ٹھیک ہے. ورنہ عام طور پر وصیت 1/3 کے اندر کیا کی جائے گی، پوری کی جائے گی. اب اس خاوند کو نصف مل گیا اگر اولاد نہیں ہے، یا اولاد موجود ہے تو اس کو ربع مل گیا. ما بقیہ جو حصہ ہے وہ عورت کے باقی جو ورثاء اس کے والدین ہوئے یا کوئی بہن بھائی ہوئے یا کوئی اور ہوئے، وہ ان کی طرف کیا ہے حصہ جائے گا. اس خاوند کا بس حصہ مکمل ہو چکا. آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اب خاوند فوت ہو گیا، پیچھے بیوی رہ گئی ہے، تو اب بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر خاوند فوت ہو جائے اور پیچھے بیوی ہے اور کوئی خاوند کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی سے نہ سابقہ کسی اور بیوی سے، یا مثال کے طور پر اس نے ایک سے زائد نکاح کر رکھے ہیں، دوسری تیسری چوتھی بیوی کسی سے بھی کچھ نہ ہو، تو اب اس بیوی کو کتنا ملے گا، چوتھائی حصہ مل جائے گا، چوتھائی حصہ ملے گا. اور اگر اس کی کوئی فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اس
خاوند کی کوئی اولاد موجود تھی، اس نے اولاد چھوڑی ہے، اولاد اس کی موجود ہے، تو اب اس کی بیوی کو کتنا مل جائے گا اولاد کی موجودگی میں؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، 8واں حصہ مل جائے گا، 8واں حصہ مل جائے گا۔ اب یہاں پر بھی یہ بات ذہن نشین رہے، وہی بات کہ نمبر 1 کہ اس خامند کی جو ہم نے کہا کہ اولاد کا موجود ہونا یا نہ ہونا، یہ صرف اس بیوی سے نہیں ہے جس کو حصہ دیا جا رہا ہے، یا بلکہ کیا کہتے ہیں کہ خامند کی آل اور کیا ہے، اولاد موجود ہو یا نہ ہو، ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں، کہیں سے ہوگی، تو ان بیوی کو کتنا حصہ مل جائے گا؟ وہی اولاد کی موجودگی کے اندر 8واں اور اولاد کی عدم موجودگی کے اندر 1/4۔ اب دوسرے نمبر پر اگر خامند صاحب جو فوت ہو گئے اور اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، میکسیمم ظاہر ہے 4 ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے ہیں، تو اب یہ 1/4 حصہ ملے یا 8واں حصہ ملے، یہ برابر ان سب کے اندر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ وہ 1/4 حصہ 2 بیویاں ہوں، دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، 3 ہوں، 3 کے اندر 4 ہوں تو 4 کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بیوی کو الگ الگ 1/4 حصہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا 8واں حصہ اولاد کی موجودگی میں ہے تو ہر بیوی کو الگ الگ 8واں حصہ مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حصہ ایک ہی، 1/4 یا 8واں، ایک ہو تو پورا مل جائے گا، ایک سے زائد ہو تو وہ 1/4 حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یا 8ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 3 ہو تو اس 1/4 یا 8ویں حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 4 ہوں تو اس 1/4 یا 8ویں حصے کو 4 حصوں کے اندر کیا کیا جائے گا؟ برابر سرابر تقسیم کر کے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ترکہ، وہی بات دوبارہ، من بعد وصیت توصون بها او دین، خامن نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وصول کیا جائے گا۔ اور آپ حضرات کو یہ کل کے درس میں بتا دیجیے، اگرچہ یہاں پر وصیت کا تذکرہ پہلے ہے اور دین کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ دین جو ہے یعنی قرض، یہ کل ترکہ میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ ادا کیا جائے گا۔ اور اس دین کے متعلق یہ نہیں جس طرح وصیت کو سورہ کے 1/3 کے اندر پورا کیا جائے گا، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے۔ قرض کا یہ نہیں ہے کہ قرض جناب اللہ اس کا کچھ حصہ دے دیا جائے، ماں بقیہ ورثاء کو نہیں، قرض سارے کا سارا ادا کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ رقم بچے گی تو پھر آگے وراثت چلے گی، اگر نہیں بچے گی تو وراثت بھی آگے تقسیم نہیں ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کلالہ کے متعلق گفتگو فرما رہے، جس کا انشاءاللہ العزیز ہم کل تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔